الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وفي مقام آخر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اس کا بے حد و بے شمار فضل کرم اور احسان پروردگار نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق و سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں شامل ہوں۔ اللہ کے محبوب کا ذکر وہ ذکر ہے، کم نصیب اگر محبوب کے ذکر میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بلند نصیب پا کے لوٹتا ہے۔ اگر کوئی شقی اور بدبخت ہو وہ محبوب کے ذکر کی محفل میں پہنچے تو وہ سعادت مند بن کے لوٹتا ہے۔ کوئی گناہگار محبوب کے ذکر کی محفل میں پہنچے تو وہ گناہوں کو بخشوا کے رخصت ہوتا ہے۔ کوئی پریشان حال محبوب کے ذکر کی محفل میں پہنچے تو پھر پریشانی مٹ جاتی ہے، خوشحالی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ المختصر، جسے اللہ تبارک و تعالی دنیا قبر آخرت کی نعمتیں کامیابیاں عطا کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے محبوب کی چوکھٹ پر آنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی سعادت دیتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس سے اندازہ لگا لے کہ آپ حضرات اور میں ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ۔ سب کی آواز نہیں ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اندازہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں ہمیں بٹھا دیا۔ بے شمار افراد بیچارے بلا وجہ قید و بند کی صعوبتوں میں ہوں گے، بیچارے غلط مقدمات میں، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہے تو اس کا عزیز پریشان ہے، کوئی بیچارہ بستر پر اپنی زندگی کے ایام جو رہ گئے اس کو مکمل کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ، نہ جانے کون کن معاملات میں، نہ جانے کون کن مصائب و آلام کا شکار ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ میرے رب نے ہمیں ہر قسم کی آزمائش، بیماری اور مصیبتوں سے بچا کر
امن و سلامتی عافیت کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر میں بٹھا دیا. کہہ دو الحمدللہ. اسی لیے جب بھی ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے ہم یہی بات کہتے ہیں. شاہ صاحب اوپر آ جائیں، اوپر آ جائیں. جب بھی ذکر کی کوئی محفل شروع ہوتی ہے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے نا، جیسے آپ حضرات ہیں، میں بھی موجود ہوں، اگر ہمیں اندازہ ہو جائے نا کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کتنا بلند ہے اور اس بلندی والے ذکر میں ہمیں آنے کا موقع ملا، تو ہم پوری رات بھی سجدہ شکر ادا کریں، اس کے باوجود بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا انعام ہے کہ میرے رب نے ہمیں یہ توفیق عطا کی. دعا کرتے ہیں مولا، آج 21ویں شب ہے اور حرمین شریفین میں 22ویں شب ہے، حرمت والا مہینہ ہے. مولا کریم ان نسبتوں کی برکت سے ہمیں محبوب کے ذکر کی دنیا قبر آخرت میں برکات نصیب فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، دوست احباب کو نصیب فرمائے. اور میرا رب جب تک ہم زندہ ہیں محبوب کا ذکر، محبوب کا عشق، محبوب سے وفا، یہ نعمتیں ہمارا مقدر فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور مجھے تقریباً 10 منٹ کے قریب ہو گئے اور مزید 20 منٹ کے آس پاس میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا. آپ نے محفل کا اور آج کے ذکر کی برکتوں کا اندازہ تو لگا لیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کی. اب آئیے آج کی نشست کے حوالے سے مجھے چند ضروری پیغامات آپ تک رکھنے ہیں. آپ حضرات کی میں خاص توجہ چاہوں گا اور کوشش کریں کہ یہ باتیں سن کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں اور آج سے فیصلہ کر لیں کہ بقیہ زندگی ہمیں کیسے بسر کرنی ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بولیں سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. محبوب کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ نے، جن کے وہ محبوب ہیں. فرمایا حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنی بلندی دی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا محبوب میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. معی، میرے ساتھ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، توجہ ادھر رکھنا، کوئی آئے کوئی جائے، آپ کی توجہ ادھر ادھر کیوں ہوتی؟ ابھی میں نے بتایا حضور کے ذکر کی بلندی، ادھر دیکھیں، آنا جانا چھوڑیں ان کو. اللہ کے محبوب کے ذکر کی بلندی کتنی ہے. رب نے فرمایا حبیب اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. اب مجھے بتائیں اللہ کریم یہ چاہتا ہے اور اس نے یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ محبوب میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. اب اذان کو دیکھ لیں، اقامت کو دیکھ لیں، خطبے کو دیکھ لیں، کوئی بھی آپ معاملات کو دیکھ لیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے اور ایک ساتھ ہی ذکر ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب کے ذکر کی شان کتنی بلند ہے. فرمایا حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور پتہ ہے محبوب کا ذکر کتنا بلند ہے کہ جو ذکر کرتا ہے محبوب کا اللہ اس کو بھی بلند فرما دیتا ہے، اور جو محبوب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، محبوب کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، وہ پھر بے جان ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ بیان کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت شریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر وہ سچے دل سے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ ذکر کی برکات ایسی نازل ہوتی ہیں کہ اللہ
اس بے نام والے کو نام والا بنا دیتا ہے، بے شان والے کو شان والا بنا دیتا ہے، بے توقیر والے کو توقیر والا بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ذرہ ہی کیوں نہ ہو ریت کا، لیکن مصطفیٰ کے ذکر سے نسبت ہو گئی تو اللہ پھر اس کو آسمان کا تارا بنا دیتا ہے۔ اور اگر دوسری طرف کوئی بہت شہرت رکھنے والا ہو، بہت نام والا انسان ہو، لیکن اگر ذکر مصطفیٰ سے جی چڑائے، ذکر حبیب سے منہ موڑے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جواب آنا چاہیے، ہے نا؟ فرمایا حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اب جو آپ کا ذکر کرے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا، اور جو آپ کے ذکر سے دور ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب کا ذکر، اللہ اکبر، درود پاک پڑھنا، اللہ کے محبوب کا ذکر، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا، مصطفیٰ کی شانوں کو بیان کرنا اور سننا، مصطفیٰ سے والہانہ عشق و محبت کرنا، اور سب سے بڑھ کر محبوب کی عزت اور محبوب کی ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ ہے محبوب کا ذکر۔ جو اس مشن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس سے روگردانی کرے تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اب میں کوئی بہت لمبی چوڑی نہ بات کر رہا ہوں نہ مثال دے رہا ہوں، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات واضح ہو۔ ایک غازی اسلام شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، 2011 4 جنوری دوپہر 4:10 تک غازی اسلام شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ تعالی کو آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے تھے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسا کیا کام کیا 4:11 کہ پوری دنیا میں شہرت بھی ہو گئی، عزت بھی مل گئی، اور دنیا میں جب تک رہے ڈنکے بجتے رہے، دنیا کے جانے کے بعد جنازہ شان والا اور آج مزار نور والا بن چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، وہ تو 30 سے 35 ہزار روپے کی جاب کر رہے تھے، ایک پولیس مین تھے، اور کیا تھا، ٹھیک۔ کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کون جانتا ہے جنازے میں 60 آدمی نہیں ہوتا، 60 آدمی جنازے میں نہیں ہوتا، 60 لاکھ تو پھر بہت آگے کی بات ہے۔ نہیں، غور کریں، جذبات کے ساتھ غور بھی کریں نا، کون جانتا تھا؟ لیکن اس مصطفیٰ سے وفا کی، جن کے در کی خاک کو جب انسان سرما بناتا ہے تو وہ عزتوں کو پا لیتا ہے، واللہ جن کی چوکھٹ سے جو لو لگاتا ہے حقیقتاً وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ نے جب حضور سے سچی وفا کی، نہ 7 مہینے کے بچے کو دیکھا، نہ جاب کو دیکھا، نہ ڈیوٹی کو دیکھا، نہ کسی چیز کو دیکھا، بس یہ دیکھا کہ میرے آقا کی رضا کس میں ہے، کہ گستاخ کو ٹھکانے پہنچا دوں، میرے مصطفیٰ مسکرا دیں گے، میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور سب نے دیکھا کیا شان ملی۔ اور پھر حالیہ جو مثال امیر المجاہدین حافظ خادم حسین غزوی علیہ الرحمہ، کیا بات ہے، کیسی زندگی بسر کی، باتوں کی حد تک نہیں، اپنے آپ کو بھی پیش کیا، شہزادیاں بھی، شہزادے بھی، گھر بھی، لائبریری بھی، مال بھی، خود کی صحت بھی، خود کی ہر شے جب اللہ کے محبوب کی خاطر پیش کر دی تو پھر دیکھو اللہ کے محبوب نے کیسی بلندی عطا فرمائے کہ امیر المجاہدین کا شوہرہ
اور آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اگر دستار امیر المجاہدین کی دیکھنا چاہے تو وہ سر اوپر کرتا رہے، لیکن جتنا اوپر کرے گا امیر المجاہدین کی شان و شوکت اس سے بھی بڑھ کر 40 گھنٹے سے زیادہ پردہ فرمانے کے بعد بھی زمین پر جلوہ گر رہے، محبوب کے غلاموں کو اپنی زیارت کا شرف بخشا، لیکن پھر بھی دیکھو جسم کیسا چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، چہرہ کتنا نور کی طرح منور اور روشن تھا، دیکھا نا سب نے۔ اور پھر 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جنازے میں شامل ہو گئے۔ مینار پاکستان تو ابل کے سامنے آ گیا، جلسہ نہیں تھا، جنازہ تھا، جس میں ویسے ہی فاصلہ ختم کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز جتنا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، نہ سجدہ ہے، بادشاہی مسجد ہو کہ مینار پاکستان ہو کہ قرب و جوار کے برج ہوں کہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے مزار پاک کا دروازہ ہو، چاروں طرف مخلوق موجود، چاروں طرف خدائی موجود، چاروں طرف امنڈ کر لوگ اس انداز میں شامل ہوئے جیسے ایک چراغ کے گرد پروانے آ جاتے ہیں، ایسے امیر المجاہدین کے جسم مقدس جنازہ پر نور کے مناظر اور اپنی مغفرت کے لیے کیسا سمندر حضور کے غلاموں کا میدان میں آیا کہ رہتی دنیا تک امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی بات کی اللہ نے وہ لاج رکھی کہ آپ ہی فرماتے تھے بڑے بڑے جنازے جھوٹے لوگوں کے نہیں ہوتے، بڑے جنازے ان کے ہوتے ہیں جو رسول اللہ سے عشق کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کا وسیلہ کتنا مقبول ہے، آپ کے وسیلے سے دعائیں کریں، اللہ رسول کرم کر دیتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار وہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے کہ جس وقت بھی انسان جائے پھول کی پتیاں بھی موجود ہیں۔ دیکھو کیسی ٹھنڈی ہوا چلی، بابا جی کا ذکر ہوا تھا، واللہ ہم نہیں سمجھتے یار، آنکھوں سے دیکھ کر بھی انسان نہ مانے تو پھر وہ کہاں کھڑا ہے۔ پھول کی پتیاں ہر وقت موجود ہیں، قرآن کی تلاوت ہر وقت ہو رہی ہے، اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، سننے والوں نے تو لبیک کے نعرے کا جواب بھی بابا جی کے مزار کے اندر سے سن لیا ہے، جو بابا جی نے فرمایا تھا۔ کیسی ٹھنڈی ہوا چلی ہے، کیسی ٹھنڈی ہوا چلی ہے، یہ غلاموں کی شان ہے، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ امیر المجاہدین کے ذکر سے جب ٹھنڈی ہوا چل جائے، یہ دیکھو ماشاءاللہ، یہ دیکھو یہ 3 دفعہ ہو گیا، امیر المجاہدین کے ذکر سے یہ ہوا چل جائے تو امام محمد رضا کے ذکر کی برکتیں کیا ہوں گی، پھر غوث اعظم کے ذکر کی برکتیں کیا ہوں گی، پھر مولا علی کے ذکر کی برکتیں کیا ہوں گی، پھر امیر طیبہ صدیق اکبر کے ذکر کی، اہل بیت کے ذکر کی برکتیں کیا ہوں گی، اور بتاؤ پھر مصطفیٰ کے ذکر کی برکتیں کیا ہوں گی۔ نعرہ لگنا چاہیے لبیک، آواز آنی چاہیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. گلیاں تو دونوں طرف سے بالکل بند ہیں، لیکن جو نور والی ہوا ہوتی ہے اس کو کون سی گلی روک سکتی ہے؟ جو حضور کے غلاموں کی قبروں میں جو مصطفیٰ کریم کے نور کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں گی، اس کی برکتیں کچھ اور ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں نا، بہت خوش نصیب، بھوکے بھی رہیں نا واللہ، پیاسے بھی رہیں، مطلب روڈ پر بھی بستر لگانے کا موقع ملے نا، تو بھی ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں. ہمیں حضور کی محبت مل گئی ہے، کاش اندازہ ہو جائے. اسی لیے میں یہ ہر جگہ بات تقریباً کرتا ہوں، خصوصاً جب ایسے علاقوں میں جہاں بیان ہو کہ جہاں لوگ بظاہر کوئی ویل سیٹ یا بہت مالدار نہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ مالدار ہونا یا غریب ہونا آپ یقین مانیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کس کے سینے میں. یہ لفاظی نہیں، ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، میں لفاظی نہ کرتا ہوں نہ لفاظی کرنے آیا ہوں، یہ چند میں صحیح باتیں کر رہا ہوں. ضروری ہم نادان دو دو جاب کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. گھر بن جائے، سنور جائے، گزر رہی ہے نا زندگی، گزار لیں، حضور راضی ہو جائے یہ سوچیں. گھر کیا ہے؟ 2 گز کی زمین میں جانا ہے، زمین کے اندر جانا ہے جہاں کیڑے مکوڑوں نے ہمیشہ اپنے بستر لگائے ہوئے ہیں. اگر وہاں کا بستر جنتی چاہیے تو پھر حضور سے وفا کرنی ہے. امیر المجاہدین کو دیکھیں نا، اچار روٹی پہ زندگی گزار دی. میں نے تو آپ کے گھر کا نمک بھی کھایا، اکثر سبزی اور دال ہی امیر المجاہدین کو میں نے کھاتے ہوئے دیکھا. بے شمار آئٹمز ہوتی ہیں، کئی کراچی میں بھی آتے تو بہت ماشاءاللہ دسترخوان وسیع سجتا، تو بھی بابا جی کو دیکھا سب سے پہلے سبزی اٹھاتے ہیں. زندگی گزار دی واللہ. 55-56 سال کی عمر کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں، لیکن رہتی دنیا تک شہرہ بلند ہوا کہ نہ ہوا. جہاں بھی اب ناموس رسالت کی بات کوئی بھی کرے گا، بابا جی کا ذکر ضرور کرے گا. بابا جی یہی ہمیں کہتے تھے، قوم کو یہی کہا کہ تم مالکوں کی بس بات کرو، اپنا ذکر نہ کرو، نہ اپنی عزت و شہرت کی پرواہ کرو، نہ اپنے نام کی پرواہ کرو، نہ مال اور لفافوں کے پیچھے دوڑو. ان چیزوں کو ختم کر دو، بس ٹوٹ کر عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر مصطفیٰ سے وفا کرتے رہو. جب تم دنیا سے جاؤ گے، مالک قرضہ نہیں رکھتے، مالک پھر کتوں کے بھی نعرے لگوا ہی دیا کرتے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سمجھ آ رہی ہے؟ اب بابا جی علیہ الرحمہ کے مزار پر جائیں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں، جو بھی آتے لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں. کیا بابا جی نے قوم کو سوچ دی ہے واللہ، کیا عشق و مستی کا رنگ بابا جی نے قوم پر لگایا ہے، کیا عشق مصطفیٰ کا قوم کو جام پلایا کہ پھر سامنے شیل ہو کہ آنسو گیس ہو کہ اسٹیٹ فائر ہو. یہی حضور کے غلاموں نے اپنا سینہ آگے کر کے لبیک کے نعرے لگا دیے. یہ جو بات ہے تو میں یہی عرض کر رہا تھا، 2 مثالیں دے رہا تھا کہ آپ نے غازی اسلام کو دیکھا
میں تو حال کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور تو بات وہ ہو گئی. اور بابا جی کو دیکھنا کیا عزتیں پائیں. ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار دی. 2 سے 4 صرف لباس تھے بابا جی کے پاس، 2 سے 3 کوٹیاں تھیں، بس گزار دی زندگی. اور تیزی سے گزر گئی اور قوم کو پیغام دے گئے. اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بابا جی قرب مصطفیٰ میں پہنچ گئے. یہی قوم کو کہتے ہیں کہ چند سالہ، لیکن معذرت کے ساتھ آپ اور میں باہر ہی نہیں آئے. موٹر سائیکل نہیں تھی تو موٹر سائیکل کے پیچھے بھاگے، وہ آ گئی تو گاڑی کے پیچھے بھاگے، پھر گھر کے پیچھے بھاگے تو پھر دکان کے پیچھے بھاگے، تو پھر بچیاں بڑی ہو گئی تو اس کی شادی کی فکر ہوئی، تو پھر خود کی شادی کی فکر ہوئی، تو پھر خود کی اولاد ہوئی. یہی کرتے 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 پورا راؤنڈ مکمل ہوا، دنیا سے چلے گئے. اب آنا حضور کی قبر میں. اگر حضور نے پوچھ لیا تو نے سب کچھ تو کیا، میرے لیے کیا کیا یہ بتا. سوال یہ ہے. تو یاد رکھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دیکھنا ہے امیر المجاہدین کو اس دور میں دیکھ لو. سچی ٹوٹ کے حضور سے محبت کی باتیں نہیں کی، نہ بکے، نہ جھکے، نہ ڈرے، نہ دبے، کچھ بھی نہیں. آفرز آئیں، فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے، میں اپنے نبی کا گدا ہوں. کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو امیر المجاہدین نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے. کسی نے کہا کبھی آپ کسی اور موضوع پہ بات تو کر لیں، تو پھر آپ نے اندر سے جواب دیا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. بس بات یہ ہے. اور پھر جب حاسدین زیادہ جمع ہو گئے، دشمن زیادہ جمع ہو گئے، تو پھر امیر المجاہدین نے یہی فرمایا ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہیں حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں دو. وہ حضور سے وفا کی. اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر امیر المجاہدین نے قوم کی زبانوں پر کیسا رٹوایا. اور امام احمد رضا نے شعر لکھ کر حق ادا کیا، اور بابا جی نے امام احمد رضا کے شعر کا حق ادا اس انداز میں کیا کہ پوری قوم کو بتا دیا کہ امام احمد رضا نے پوری شریعت کا، پوری طریقت کا، تمام علوم ظاہری اور باطنی کا، اور انسان کے مقصد حیات کا، اور انسان کے ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کا تمام اصول کو ایک ہی شعر میں ذکر کر دیا کہ سنو اس کو اپنا جینا اور مرنا بنا لو کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان بنا. یہ پھر بابا جی نے قوم کو سکھایا کیسی بات، انہیں جانا انہیں مانا. یہ جچتا ہی ان پر تھا. کیا ہم تو سیلفیاں کھچواتے ہیں نا، 2 ٹکے کا بھی کوئی حکومت کا نمائندہ آ جائے کہتے ہیں سر تھوڑا رکے نا سیلفی. اب ہمیں کسی کے ساتھ سیلفی کھچوانے کی حاجت ہے؟ ہمارا تعارف حضور کی غلامی سے ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی تعارف چاہیے؟